حکومت نے شاید یہ سمجھا ہوگا کہ یہ آئے ہیں، ایک دو دن رکیں گے، پھر ان کو واپس جانا ہوگا اور پھر یہ چلے جائیں گے، دھرناگاہ خالی ہو جائے گی اور یہ میڈیا کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہاں تو کوئی آتا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی آ کر بیٹھ گئے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں 25 کروڑ لوگوں کا حق چاہیے، لیکن الحمدللہ آپ نے اپنی محنت سے، آپ نے اپنے جذبے سے، آپ نے رابطہ عوام کر کے اس دھرناگاہ کو سجا کے رکھا ہے اور ہر دن اس میں شرکت کرنے والوں میں الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے تاریخی دھرنا دیا ہے، اور یہ دھرنا جو اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، میڈیا کے توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں کی امید بن رہا ہے۔ صرف پاکستان میں رہنے والوں کی نہیں، اوورسیز پاکستانی بھی بڑے شوق سے، بڑی توجہ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ سب یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں حالات بدل سکتے ہیں، کوئی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے، لوگوں کو بھی حق مل سکتا ہے، اس لیے کہ طویل عرصے سے یہ جو ظلم کی سیاہ رات ہے وہ تاریک تر ہوتی چلی جا رہی تھی اور سناٹا تھا، کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی، اور جماعت اسلامی اپنے طور پر احتجاج کر رہی تھی، دھرنے دے رہی تھی، آواز بلند کر رہی تھی، لیکن لوگ اس کا نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر آپ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم فیصلہ کن جد و جہد شروع کریں گے، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، ہر طرف لوگوں کے اوپر بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں، تنخواہ داروں کی تنخواہیں بڑے بڑے ٹیکسوں میں کاٹی جا رہی ہیں، فیکٹریوں کو بند کیا جا رہا ہے، کوئی MDI ٹیکس لگا کر کہیں ماربل کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کہیں گارمنٹ کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کہیں ٹیکسٹائل کے اوپر انہوں نے پوری طرح سے تیشہ چلا دیا ہے، اور اس طرح لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تو کہیں تاجر بلبلا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال وہ ہے کہ جس میں چند لوگ، چند مفاد پرست حکومت کے ساتھ مل کر لوٹ مار کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے IPPs کے ذریعے سے ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا ہے اور خود خوشحال ہوئے ہیں، عوام کو بدحال کیا ہے۔ ایسی ساری صورتحال میں جماعت اسلامی پورے ملک میں ایک طاقت بن کر ابھری ہے، ایک قوت بن کر ابھری ہے، ایک سیاسی حقیقت بن کر ابھری ہے، مزاحمت کا عنوان بن کر ابھری ہے، نوجوانوں کی ایک تحریک بن کر ابھری ہے، اور کیا خیبر پختونخوا اور کیا بلوچستان، کیا سندھ اور کیا پنجاب، سب اس تحریک کے جلوں میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دھرنا بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور عوامی رابطہ مہم بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم جب شروع میں آئے تھے تو لوگ پریشان تھے، ارد گرد کی آبادیوں میں جب لوگوں سے پوچھتے تھے تو ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی اور کہتے تھے کہ یہ کیا دھرنا ہے، لوگ آتے ہیں دھرنا دیتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن جب وہ یہاں پر آپ کے پرعزم چہروں کو دیکھتے ہیں، آپ کے نعروں کو دیکھتے ہیں، آپ کے جذبات کو دیکھتے ہیں، آپ کے خیالات کو سنتے ہیں، یہاں سے اسٹیج کی تقریروں کو سنتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو لوہے کے چنے ثابت ہوئے ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے، تو پھر پوری آبادی الحمدللہ آج ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ دکانداروں کی الحمدللہ بکری بھی زیادہ ہونے لگی ہے۔ آج ہی تو اخبار میں خبر آئی ہے کہ یہاں 50% زیادہ لوگوں کی جو ہے تجارت ہونے لگی ہے۔ یہ آپ کی برکت ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے، جماعت اسلامی ایک سنجیدہ جماعت ہے، جماعت اسلامی کے کارکنان پرعزم لوگ ہیں، یہ نوجوانوں کی جماعت ہے، اور اس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے یہ کہ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو حق دلوائیں گے۔ اس حق تو عوام کو جو تحریک ہے، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں انہیں کم کروانا ہے انشاءاللہ تعالی، جو تنخواہ داروں پہ ٹیکس لگا ہے، اس سلیب کو اس سال کے بجٹ میں جو نافذ کیا گیا ہے اس کو واپس کروانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ IPPs کا یہ جو دھندا ہے، اس سے پاکستان کے عوام کی
جان کو چھڑوانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جاگیرداروں کا، خان وڈیروں کا جو تسلط ہے اور انہوں نے ہمارا خون چوسا ہے، ہمیں ہمارے حق سے محروم کرتے ہیں، خود تو طاقتور ہوتے ہیں، یہی الیکٹیبل بن جاتے ہیں، یہی سرمایہ کی طاقت سے، جاگیر کی طاقت سے، وڈیرہ شاہی مائنڈ سیٹ سے لوگوں کو غلام بناتے ہیں، انتخاب کو بھی یرغمال بناتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو بھی یرغمال بناتے ہیں، اور یہ جاگیردار اور وڈیرے یہ اسٹیبلشمنٹ کے جونیئر پارٹنر بن کے پاکستان کے عوام پہ مسلط ہوتے ہیں، فارم 47 کی بنیاد پر مسلط ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہمارا خون چوستے ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان جاگیرداروں، ان ظالم وڈیروں سے پاکستان کے غریبوں کو، ہاریوں کو، کسانوں کو انشاءاللہ نجات دلوانا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو شاہی خرچیاں ہیں، یہ شاہ خرچیاں ہیں جو بادشاہ بن کر ہمارے سروں پر مسلط یہ حکمران طبقہ ہے، جو بیوروکریسی کی صورت میں ہے، جو وڈیروں جاگیرداروں کی صورت میں ہے، جو نام نہاد سیاستدانوں کی صورت میں ہے، جو فوج کے جرنیلوں اور بڑے بڑے افسران کی صورت میں ہے، اس طبقے نے 77 سال میں پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیا ہے، پیچھے کی طرف دھکیلا ہے، ہر شعبے کو تباہ کیا ہے، ہر ادارے کو تباہ کیا ہے۔ پہلے ادارے تباہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں اس لیے ان کو فروغ کر دیا جائے، پی آئی او کو بیچ دیں، ریلوے کو بیچ دیں، اسٹیل مل کو بیچ دیں، پورے پاکستان کو بیچنا چاہتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگوں کا ذہن بناتے ہیں کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ بس اداروں کو بیچے۔ لیکن اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں، 25 محکموں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، رشوت کا ایک نظام مسلط کیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ جو حکمران طبقہ ہے، یہ جو ہماری تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، یہ ایک طبقہ ہے، یہ کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی فوج نہیں ہے، بلکہ ایک طبقہ ہے جو فوج پہ بھی مسلط ہو جاتا ہے، جو بیوروکریسی پہ بھی مسلط ہو جاتا ہے، جو سیاست میں بھی مسلط ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے مفادات کا یہ تحفظ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جھوٹ کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کی بدکاریوں کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپاتے ہیں۔ ویسے بظاہر مخالف ہوتے ہیں لیکن ہر پارٹی میں اپنے بندے بٹھاتے ہیں اور اس نظام کو تحفظ فراہم کرتے ہیں جو نظام 77 سال سے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ اس لیے یہ دھرنا ہم نے اس لیے دیا ہے کہ اس کی کامیابی کے نتیجے میں انشاءاللہ جو بڑی تحریک اٹھے گی وہ اس ظلم کے نظام سے اور نظام کے چلانے والوں سے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو انشاءاللہ نجات دلائے گی۔ اس لیے ہم دھرنا دے رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی مراد ختم کرو۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو آپ آئی پی پیز کی بات کر رہے ہو کہ جو بجلی پیدا نہیں ہوتی اس بجلی کے پیسے پاکستان کے غریب مڈل کلاس تاجر اور صنعت کار دیتے ہیں، تو یہ پیسے وصول نہ کیے جائیں تو حکمران کہتے ہیں کہ یہ عالمی عدالتوں میں چلے جائیں گے، باہر کے آربیٹریٹر یہاں پر موجود ہیں، ہم ان کو چیلنج نہیں کر سکتے، ہماری کورٹ میں ان سے بات نہیں ہو سکتی، اور اس طرح یہ ماحول بناتے ہیں تاکہ ان چوروں کو تحفظ دیا جائے۔ حقیقت میں جب یہ حکمران ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو تحفظ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی تحفظ دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی تحفظ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اس طرح کے 1994 میں جب یہ دھندا آئی پی پیز کا شروع ہوا تھا اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس وقت بھی معاہدے کیے گئے 30-35 کے قریب جو آئی پی پیز تھی یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، جھوٹے معاہدے کیے گئے، دھوکہ دیا گیا، پسند کے لوگوں کو نوازا گیا اور کیپیسٹی پیمنٹ ڈالروں کی شکل میں طے کی گئی۔ اب ڈالر ریٹ بڑھتا رہتا ہے، ان کے مزے آتے رہتے ہیں اور ہم سے یہ بجلی کے بم ہم پہ گراتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مشرف کے زمانے میں لوٹا ماری ہوئی، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر نون لیگ کی حکومت آئی اور انہوں نے بھی اسی طرح کے آئی پی پیز ان کو ہماری بجلی کی سپلائی اور بجلی کی پروڈکشن کا کام سونپنا شروع کر دیا۔ ٹرانسمیشن میں انویسٹمنٹ نہیں کی، ڈسٹریبیوشن میں انویسٹمنٹ نہیں کی، ساری انویسٹمنٹ ان آئی پی پیز کے ذریعے کروائی گئی اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر اربوں ہزاروں ارب روپے ان کے اوپر لٹائے گئے۔ پھر پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہی ہوا،
ان کے دور میں بھی مزید آئی پی پیز آئیں. جب انہوں نے کمیٹی بنائی اور کمیٹی نے رپورٹ پیش کی تو ظاہر ہے یہ رپورٹ جب پیش کی گئی تو ان کی کابینہ میں بھی آئی پی پیز چلانے والے لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا اور پاکستان کی قوم کی جان ان آئی پی پیز سے نہیں چھوٹ سکی. اب ہم یہ کہتے ہیں جب کہ ان آئی پی پیز میں جو معاہدے جن لوگوں نے بھی کیے ہیں تو وہ خاندان بھی ذمہ دار ہیں اور یہ پارٹیاں بھی ذمہ دار ہیں. ان کے وزرائے اعظم ذمہ دار ہیں, ان کے وزرائے اعلیٰ ذمہ دار ہیں, ان کے وزرائے خزانہ ذمہ دار ہیں, بیوروکریسی ذمہ دار ہے. مشرف کے زمانے میں تو فوجی حکومت تھی, فوج ذمہ دار ہے. تو پھر یہ ایک دوسرے کا تحفظ کرنے لگ جاتے ہیں, ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کا یہ دھرنا پوری قوم میں یہ عزم پیدا کرنے کے لیے ہے کہ بہت ہو گیا یہ لوٹ مار کا نظام, اب اس نظام کو ختم کرنا ہے. ہمیں ہمارا حق دو, ہم تم سے خیرات نہیں مانگتے, اپنا حق مانگتے ہیں. جتنے کی بجلی بنتی ہے اتنے پیسے چارج کرو, ہم ان ظالموں کی کیپیسٹی پیمنٹ کے پیسے نہیں دیں گے, ہم اپنے اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیں گے. اور یہ دھرنا پورے پاکستان کی امید بنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم تو اپنی گاڑیاں بھی چھوٹی نہیں کر سکتے. کل 3 دن سے جب ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, گورنر, فوج کے جرنیل اور افسران, بیوروکریسی, یہ سارے کے سارے ایک دن میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ 1300 سی سی سے اوپر کی کوئی گاڑی استعمال نہیں کریں گے, تو اس میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ شہباز شریف صاحب, اس میں کون سا معاہدہ رکاوٹ ہے؟ اس میں کوئی چائنا رکاوٹ ہے؟ اس میں کوئی آئی ایم ایف رکاوٹ ہے؟ تم تو آئی ایم ایف کی بات مانتے ہو, لیکن جب آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ تو وہ ٹیکس نہیں لگاتے ہو. تنخواہ دار لوگوں نے جو زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں انہوں نے گزشتہ سال 368 روپے ٹیکس جمع کیا, انکم ٹیکس جمع کیا. لیکن ملک کے جاگیرداروں نے جن کی زمینیں 100 ایکڑ سے زیادہ, 50 ایکڑ سے زیادہ, 1000 ایکڑ سے زیادہ 3-4 ارب روپے جمع کرائے. یہ جاگیرداروں کا معاشرہ ہے, یہ خان وڈیروں کا معاشرہ ہے, یہ سرداروں کا معاشرہ ہے. کیا تم نے تماشا مچایا ہوا ہے؟ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف تو آپ سے کہتا ہے کہ جاگیروں پہ ٹیکس لگاؤ, اور ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ 20 ایکڑ سے زیادہ والے کاشتکار پہ ٹیکس لگاؤ. یہ 2.5 کروڑ ایکڑ ہے پاکستان میں, 2.5 کروڑ ایکڑ پہ کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا ہے, کوئی انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے. تنخواہ دار کو مارتے ہو, غریب کو مارتے ہو, بجلی کے بلوں میں ٹیکس ڈالتے ہو, مڈل کلاس کو تباہ کرتے ہو. جب ہم یہ جاگیروں پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں تو منہ میں گھنگیاں پڑ جاتی ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. کس نے روکا ہے شہباز شریف تمہیں کہ تم جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ؟ تم جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ گے, اپنی گاڑیاں چھوٹی کرو گے, فری پیٹرول ختم کرو گے, فری بجلی ختم کرو گے, اپنی مراد کو کم کرو گے, انتظامی اخراجات کم کرو. یہ بجلی کے بل صرف لاگت کے اوپر آ جائیں گے, پھر انڈسٹری بھی چلے گی, پھر معیشت کا پہیہ بھی چلے گا, پھر پاکستان بھی آگے بڑھے گا. اس لیے پورا روڈ میپ موجود ہے, جھوٹ بول کر دھوکہ مت دو. اور جب ہماری مذاکراتی کمیٹی بیٹھ کر بات کرتی ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. پھر جب علیحدہ سے میڈیا میں جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ مطالبات تو جائز ہیں لیکن ہو نہیں سکتا ہے. آؤ میڈیا کو سامنے لاؤ اور پورے میڈیا کے سامنے دونوں حکومتی اور جماعت اسلامی کی مذاکراتی کمیٹی بیٹھ جائیں اور قوم کے سامنے آ کر ہم بتائیں کہ کیسے تم ریلیف دے سکتے ہو, کیسے بجلی کے بل کم کر سکتے ہو, کیسے تم تنخواہ داروں کا ٹیکس ختم کر سکتے ہو جو تم نے لگایا ہے, اور کیسے اپنی مراد کم کر سکتے ہو. تو پھر قوم ہی فیصلہ کر لے گی. اس لیے اب یہ 2 مذاکرات کے بعد سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے بھی تہیہ کیا ہے, جتنا وقت لینا ہے لے لو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ دھرنا دینے سے تھک چکے ہیں؟ کیا آپ اس تحریک کو چلانے سے تھک گئے ہیں؟ کیا آپ کے جذبات مان پڑ جائیں گے؟ کیا آپ کی ہمت ٹوٹ جائے گی؟ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑی تحریک چلانے کے لیے تیار ہو؟ تو پہلے تو ہم چند دن انتظار کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں ان کا کیا رسپانس آتا ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا
بجلی کے بل کم نہیں کیے، آئی پی پیز کو لگام نہیں دی، تو پھر ایک نئے رنگ میں یہ تحریک آئے گی۔ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہو، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو، پورے ملک کی شاہراہیں بند کرنے کے لیے تیار ہو، مکمل پہیا جام کے لیے تیار ہو۔ شہباز شریف سن لو، بڑے بھائی کو بھی سنا دو، بھتیجی کو بھی بتا دو، بڑے بھائی کے سمجھی کو بھی بتا دو، فیملی انٹرپرائزز سب کے سب کو بتا دو کہ اب یہ معاملہ رکے گا نہیں، یہ تھمے گا نہیں، تمہیں حق دینا پڑے گا، اپنی شاہ خرچیاں کم کرنی پڑیں گی۔ تم جو اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلواتے ہو یہ سرکار کا ہوتا ہے، لیکن یہ سرکار کا نہیں ہوتا، یہ پاکستان کے عوام کا ہوتا ہے۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں تو سرکار میں پیسہ جاتا ہے، تم نے تو لوٹ مار کی ہے، کرپشن کی ہے اور قوم کو مقروض بنایا ہے۔ 79,000 میں تو چاہتا ہوں کہ آپ پورے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں، پورے پنڈی میں بیٹھ جائیں، پورے پنجاب میں بیٹھ جائیں، پورے کیپی میں دھرنا دے دیں، بلوچستان تک پہنچ جائیں، سندھ کی وادی تک پہنچ جائیں، کراچی میں تو دھرنا شروع ہونے ہی والا ہے۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سب سڑکوں پہ آ جائیں، لیکن اس کے لیے آپ کو یہاں بیٹھ کر اپنے اعصاب کا مظاہرہ کرنا ہوگا، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنی قیادت کی کال کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں۔ ہمارے یہ جوان تو اس دن بی ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے، راستہ نکال کے پہنچ ہی گئے تھے، کنٹینر اٹھا کے پھینک دیے تھے۔ ہم نے صرف امن کی خاطر، ہم نے ایک نئے سیاسی کلچر کی خاطر، ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے یہ مدبرانہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک دن کی لڑائی نہیں لڑیں گے، ہم تماشا نہیں کریں گے، ہم صرف یہ نہیں کریں گے کہ ہم آئے، ہم لڑے، ہم زخمی ہوئے، ہم نے پولیس والوں کو زخمی کیا اور ہم چلے گئے، اور لڑائی جماعت اسلامی ورسز حکومت کی ہوئی، مسئلہ وہیں کا وہیں رہا۔ ہم نے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا، ہم نے اپنی حکمت اور تدبر سے اور اپنے کارکنان کے نظم و ضبط سے اور سمع و اطاعت کے نظام سے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ آج 7واں دن ہے اور یہاں پر یہ لوگ پوری طرح سے موجود ہیں، اور آپ کا یہ دھرنا صرف مری روڈ کا دھرنا نہیں ہے، ہر گھر میں دیکھا جا رہا ہے، ہر جوان اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ ساری سیاسی جماعتوں کے لیے سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے، اگر وہ دھرنے کی حمایت نہیں کرتے تو عوام ان کی ذلت کرتے ہیں، اور وہ جب حمایت کرتے ہیں تو وہ پھر بھی پھنسنے لگتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیسے آگے بڑھ رہی ہے۔ بابا جماعت اسلامی آگے بڑھے نہ بڑھے، پاکستان کے عوام کو آگے بڑھنا چاہیے، پاکستان کے جوان کو آگے بڑھنا چاہیے، خود اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم تو اس لیے یہاں بیٹھے ہیں، ابھی تو کوئی انتخاب نہیں ہو رہا، ہم تو صرف حق لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے جذبات کو سمجھ لو، پوری طرح سے ریکارڈ کر لو، یقیناً تمہارے لوگ یہاں پر موجود ہوں گے، ان کے جذبات کو دیکھ لو اور فوراً فیصلہ کر لو کہ اگر آ کر مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو تو سیدھا مطالبات منظور کرو، اور اگر ڈیلے کرو گے تو یہ دھرنا تو اور لمبا ہوتا چلا جائے گا، اور پھر کسی بھی دن ہم مارچ کا اعلان کر دیں گے تو پھر رک نہیں پائے گا۔ اس لیے ہر طرح کے اقدامات کے لیے بھی تیار رہی ہے، تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے بھی تیار رہی ہے۔ یہ صرف نوجوان مرد ہی نہیں، بچے ہی نہیں، اس دن خواتین نے جس عزم کا مظاہرہ کیا، پورا پنڈال خواتین سے بھر گیا تھا، نوجوان بچیاں ہماری موجود تھیں، بوڑھی بزرگ خواتین موجود تھیں، فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کو لائے ہوئی تھیں۔ زبردست خراج تحسین ان کو پیش کیجئے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی تحریک میں خواتین شامل ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا گھرانہ شامل ہو گیا ہے اور پوری نسلیں اس کے پشت پر آ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ اس لیے اب اس آواز کو اور صدا کو دبایا نہیں جا سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ آئی پی پیز کو اگر ہم روکیں گے تو ہم پر پینلٹی لگ جائے گی اور ریکارڈنگ کی طرح مسئلہ ہو جائے گا۔
شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب، آپ کی مشترکہ حکومت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے، یہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر ایران نے تو اپنی پائپ لائن بچھا دی ہے اور آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا، اور ایران یہ کہتا ہے کہ اب ہم آپ کے اوپر پینلٹی لگائیں گے. تو اس کی پینلٹی تو آپ کو قبول ہے اور آئی پی پیز کی پینلٹی قبول نہیں ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اس لیے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ایران سے گیس نہیں لینی، اس لیے آپ وہاں سے گیس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ پاک ایران گیس پائپ لائن بھی بننی چاہیے. اور یہ جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی، پوری امت سوگوار ہے، ہر باضمیر انسان سوگوار ہے، مزاحمت پر یقین رکھنے والا ہر سچا انسان سوگوار ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ 8 گھنٹے تک تو پاکستان کی وزارت خارجہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا واقعہ رونما ہو چکا ہے. اور جب ان کی طرف سے پہلے بیان آیا تو اس میں اسرائیل کا تذکرہ ہو گیا، اور بعد میں ایک اور بیان جاری کیا گیا جس میں اسرائیل کا نام تک نکال دیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حرکت کس نے کی ہے، کس کے کہنے پہ کی ہے؟ اس کی تحقیقات کرو، اور جس نے بھی کہیں کی ہے اسے امت کا غدار قرار دو. یہ ٹھیک ہے کہ آج وزارت خارجہ نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے، جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن بات صرف مذمت سے حل نہیں ہوتی. اس وقت تو پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے. اس وقت جو ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہماری عورتوں کو مارا جا رہا ہے، 39,000 40,000 تو تعداد وہ ہے کہ جن کی لاشیں مل گئی ہیں، اور جو تحقیقات مزید ہو رہی ہیں اس میں تو 30,000 40,000 مزید لاشیں بھی ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر جنوسائیڈ ہے، اور اسرائیل جنگی مجرم اور دہشت گرد ہے، لیکن اس کی اس دہشت گردی کو پوری وضاحت سے بیان تک نہیں کیا جاتا. اور اس کو اسرائیل کو امریکہ کی پشپناہی حاصل ہے. اور جب نیتنیاہو امریکہ پہنچا ہے اور اس نے وہاں جا کر اپنی ایک مخصوص لابی میں لابنگ کی ہے، تو اس کے بعد مزید حملے نہتے لوگوں پر اور سویلینز پہ پڑ گئے ہیں. گویا امریکہ بھی دہشت گرد اور اسرائیل بھی دہشت گرد ہے. یہ دہشت گرد لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو آگ اور خون کے دریا سے گزارا ہے، جن کی تاریخ یہی ہے. آپ امریکہ کی تاریخ دیکھ لیجئے، ریڈ انڈین کی لاشوں پہ بنا ہے، ویتنام پہ لشکر کشی کی، ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم پھینکا، اس نے عراق میں لاکھوں انسانوں کو قتل کیا، افغانستان میں لاکھوں انسان قتل ہوئے. اور امریکہ پوری دنیا میں ان سارے گروہوں کو جو کہیں قوم پرستی کے نام پر، کہیں چھوٹی چھوٹی تحریکوں کے نام پر، یا جو حالات میں خرابی موجود ہوتی ہے، اس خرابی کو ایکسپلائٹ کر کے مختلف جگہوں پر اپنے بندے کھڑے کر کے، اپنے لوگ کھڑے کر کے قتل عام اور دہشت گردی کرواتا ہے. کہیں بادشاہوں کو استعمال کرتا ہے، کہیں جرنیلوں کو استعمال کرتا ہے، کبھی ان اسپلنٹر گروپس کو استعمال کرتا ہے. اور اس طرح پورے عالم اسلام میں اس نے دہشت گردی کو پروان چڑھایا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی سرشت میں دہشت گردی ہے، اور یہ دہشت گرد امریکہ اسرائیل دہشت گرد کا سب سے بڑا پارٹنر اور سب سے بڑا سرپرست ہے. میں امریکی عوام کی بات نہیں کر رہا، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خاص طور پر امریکی یونیورسٹیوں کے طلباء کو، طالبات کو، کہ جنہوں نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، ان کے لیے تحریک چلائی ہے، ان کے لیے اپنی پولیس کے گنیں ان کا سامنا کیا ہے. لیکن امریکہ اور اسرائیل دونوں کو شکست ہو چکی ہے. اور حماس نے تو 7 اکتوبر کو ہی طوفان الاقصی کے ذریعے سے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا ہے. جیت تو وہ چکے ہیں، اب تو صرف سویلین پہ بمباری کر رہے ہیں. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کو یہ طاقت جہاں امریکہ اور اس طرح کے ممالک دے رہے ہیں، وہاں عرب ممالک اور مسلم ممالک کے حکمران اپنی خاموشی سے اور بغیرتی کا لبادہ اوڑھ کر اسرائیل کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے نہتے لوگوں کو شہید کر رہا ہے. ورنہ اسرائیل میں اتنا دم کہاں سے آ گیا کہ اگر مسلم فوجیں اکٹھی ہو جائیں اور وہ 40 ملکوں کی فوجیں ہی
4 بیان بھی دے دیتی تو آج مذاکرات ہو جاتے. پتہ نہیں راہیل شریف کہاں گم ہو گئے ہیں جو اپنی نوکری تو پکی کر رہے ہیں, ملکوں کی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں. بس یہی ہمارا المیہ ہے. فوجیں بھی موجود ہوں اور وسائل بھی موجود ہوں, معیشت بھی موجود ہو, تیل بھی موجود ہو, گزرگاہیں بھی موجود ہوں, سمندری گزرگاہیں بھی مسلمانوں کے پاس ہوں, اور پھر اس کے بعد ہمارے بچے قتل ہوتے رہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پورے عالم اسلام میں امریکی نمائندے ہمارے سروں پر مسلط ہیں, امریکی غلام ہمارے سروں پر مسلط ہیں. اس لیے اگر ہم یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں, ہم یہاں پر اپنے حق کی آواز بلند کر رہے ہیں, ہم اگر یہاں ظلم کے مقابلے حق اور انصاف کی بات کر رہے ہیں, تو ہم بھی اسی بڑی تحریک کا حصہ ہیں کہ اپنے اپنے معاشروں سے امریکی اعلی کاروں کو, امریکی ایجنٹوں کو, امریکی پروردہ حکمران طبقے کو سروں سے ہٹائیں اور حقیقی معنوں میں اپنے ممالک کو آزاد کروائیں. اس لیے یہ مبارکباد کے قابل تحریک ہے. تو اس لیے وہاں جو فلسطین میں صورتحال ہے, اس صورتحال پہ ہر کوئی غمگین ہے, لیکن حکمرانوں کے کان پر جو نہیں رینگتی. پاکستان نظریے کی بنیاد پر بنا ہے, عقیدے کی بنیاد پر بنا ہے, جغرافیہ نہیں نظریہ اہم ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا, تو پھر اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کوئی رب نہیں ہے. امریکہ خدا نہیں ہے, امریکہ رب نہیں ہے, اسرائیل خدا نہیں ہے, بھارت خدا نہیں ہے. جب یہ خدا نہیں ہے اور اللہ رب العالمین سب سے زیادہ طاقتور ہے, تو پھر مسلمانوں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ ایمان کے ساتھ, تقوی کے ساتھ اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ, اور جہاد فی سبیل اللہ کے جذبوں سے سرشار ہو. اور جہاں جہاں جنگیں موجود ہیں وہاں کردار ادا کرو, اور جہاں دعوت کا میدان ہے وہاں تحریک چلاؤ. جہاں سیاسی مزاحمت کی ضرورت ہے سیاسی مزاحمت کرو. یہ سب جہاد فی سبیل اللہ ہے. انشاءاللہ جب مسلم عوام کے اندر جذبہ پیدا ہوگا, نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہوگا, تو امریکہ اور اس کے اعلی کاروں کو انشاءاللہ شکست فاش ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں, میرے دوستوں, یہ جو ہمارے ملک میں بھی دہشت گردی کی لہر ہے, خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کی آماجگاہ بنا دیا گیا, یہ کیسے ممکن ہوا؟ پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا, 2001 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. ایسا کیا ہوا کہ وہ پورا بارڈر جو ہمارا افغانستان سے ملتا ہے, وہ پورا جو ہزاروں کلومیٹر کا بارڈر ہے, جہاں پر ہمیں کبھی فوج رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی, جہاں پر قبائلی عوام ہی پاکستان کا تحفظ کرتے تھے, بلکہ سری نگر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے, ایسا ماحول بنا دیا کہ جس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں ایک انتشار پھیل گیا. پھر اپنے ہی لوگ ان میں امپلانٹ کر دیے گئے اور افراتفری پھیلتی چلی گئی. اس لیے میں نوجوانوں آپ سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں, ان سارے حالات کا ادراک آپ کو کرنا چاہیے, تجزیہ درست کرنا چاہیے. جذبات تو ابھرتے ہیں جب اپنے علاقے میں آپ ظلم دیکھتے ہیں, جبر دیکھتے ہیں, اپنے پیاروں کو جب مرتا ہوا دیکھتے ہیں, لاشیں اٹھتی ہوئی دیکھتے ہیں, لوگوں کو لاپتہ ہوتا دیکھتے ہیں, غصہ ضرور آتا ہے. لیکن اس غصے کو اگر آپ قوم پرستی کے لیے استعمال کریں گے, ملک دشمنی کے لیے استعمال کریں گے, تو کس کو فائدہ ہوگا؟ امریکہ کو فائدہ ہوگا, اسرائیل کو فائدہ ہوگا, بھارت کو فائدہ ہوگا, اور جو ہمارے اداروں میں امریکی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں انہی کو فائدہ ہوگا. ہم تقسیم ہو جائیں گے تو یہ طاقتور ہو جائیں گے, اور اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک ہی راستہ ہے, سارے مظلوموں کو اکٹھا کیا جائے, ظلم کی ہر شکل کا مقابلہ کیا جائے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں بلوچستان کے لاپتہ افراد ہو یا خیبر پختونخوا کے یا ملک کے کسی بھی حصے کے, ان سب کو بازیاب کیا جائے. اس ملک میں اگر کوئی آئین ہے, اس ملک میں اگر کوئی قانون ہے, تو اس قانون پہ عمل کرنا فوج کی بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے, حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. ساری ذمہ داری عوام کی ہو. ان سے کہا جائے کہ قانون کو ہاتھ میں مت لو, لیکن جن کے ہاتھ میں قانون ہو وہ قانون کو اپنی مرضی سے استعمال کریں, جبر کے لیے استعمال کریں. یہ قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں جو مجرم ہے ان کو عدالتوں میں لے کر آیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائے. ہم مجرموں کے پیچھے نہیں جائیں گے, لیکن ہم یہ بھی نہیں ہونے دیں گے کہ جب ایک بات پتا چلے کہ بلوچستان کے گورنر ہاؤس میں کوئی لاش آئی ہے, کوئی لاش ملی ہے,
تو وہ جو جتنے 400-500 لوگ ہیں ان کے لواحقین ہیں وہ سارے وہاں جا کر دیکھیں کہیں لاش وہ ہمارے پیارے کی تو نہیں ہے. یہ نہ کرو، آگ سے مت کھیلو، لوگوں میں غم و غصہ پیدا نہ کرو. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے جماعت اسلامی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے پورے پاکستان کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے. میں خیبر پختونخوا کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں بھی جو امن کی پیاس موجود ہے، امن کے جھنڈے آپ لے کر آئے ہیں، ان امن کے جھنڈوں کی آڑ میں کوئی آپ کو تقسیم نہ کر سکے، کوئی امریکہ کا کھیل نہ کھیل سکے، کوئی قوم پرستی اختیار کر کے آپ کے اندر دین سے دوری نہ پیدا کر سکے. اسلام میں یہ پوری طاقت موجود ہے کہ وہ سب کو جوڑ کر حق اور انصاف کی بالادستی کے لیے سب کو اکٹھا کر کے ایک تحریک بن سکتا ہے. قوم پرستی ہمارا راستہ نہیں ہے. قوم سے محبت ہم ضرور کریں گے، علاقہ سے بھی محبت کریں گے، اپنے قبیلے سے بھی کریں گے، ہم سب سے محبت کریں گے، سب کو فائدہ پہنچائیں گے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی سے نفرت نہیں کریں گے. ہم کیوں فوج سے نفرت کریں؟ فوج کے سپاہی میں کیا کمی ہے؟ فوج کے افسر میں کیا کمی ہے؟ اگر چند لوگوں کے فیصلے خراب ہیں تو ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہے جس میں عوام کی حکمرانی ہو، اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہو اور رائے عامہ کے ذریعے سے انقلاب برپا ہو. وہ کام انشاءاللہ جماعت اسلامی کرے گی. اس لیے ٹکڑوں میں نہیں بٹیں گے انشاءاللہ. پورے ملک کو ایک اکائی بنائیں گے، پورے ملک کو ایک قوت میں ڈالیں گے اور آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. امت کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق کو استوار کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اسی کی تکبیر کو بیان کیجئے، اپنے اخلاق اور کردار کو سنواریے، اپنے بزرگوں کا احترام کیجئے، اپنے خاندانوں کی اقدار اور روایات کا لحاظ کیجئے اور اسلام کو محض کلچر نہ بنائیے. صرف ثقافت کی بنیاد پر روزے نہ رکھیے، صرف کلچر کی بنیاد پر نماز نہ پڑھیے، صرف کلچر کی بنیاد پر اور تاریخی ورثے کی بنیاد پر اللہ کے آگے مت جھکیے. اللہ کے آگے اس لیے جھکیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع، اس کا سب سے بڑا طریقہ آپ کی لائی ہوئی شریعت اور نظام، اس کے نفاذ کی جد و جہد ہے. آپ کی سب سے بڑی سنت انقلاب اسلامی کی جد و جہد ہے، اقامت دین کی تحریک ہے. اس تحریک کے ساتھ جڑ جائیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کوئی آپ کو تقسیم نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو توڑ نہیں سکتا. اس لیے چیلنجز بہت ہیں لیکن ایک بہترین جماعت اسلامی ہے. پھر کہتا ہوں ہم سب اس کے کارکن ہیں اور نظم و ضبط یہ ہماری کلیل ہے. سماع و اطاعت کا نظام موجود ہے، اس کو اختیار کریں گے، اللہ پر توکل کریں گے، اجتماعیت کو مضبوط کریں گے اور اس کو کشادہ بھی کریں گے، لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھولیں گے بھی. لیکن ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی میں جو شخص بھی آنا چاہے سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن جماعت اسلامی میں مشروط کوئی نہیں چاہیے. ہمیں کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں آؤں گا تو مجھے الیکشن لڑوانا، نہیں آئیے. ہم تو اپنے ایک چوکیدار کو بھی الیکشن لڑوا سکتے ہیں. اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا کہ بااثر لوگوں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، ادیبوں کو اور شاعروں کو اور معاشرے میں اہم مقام رکھنے والوں کو آپ جو ہیں وہ بالکل ایک طرف کر دیں. اسلام تو چاہتا ہے کہ یہ سب ہمارے دامن میں ہم سمیٹتے چلے جائیں، لیکن اس طاقت کی بنیاد پر کوئی ہماری سیاست پہ قبضہ کر لے، کوئی ہماری سیٹوں کے اوپر آ کر کہے کہ اگر تم ہمیں اس سیٹ پہ لڑواؤ گے تو ہم جماعت میں آئیں گے، ورنہ تو ہم پی پی میں چلے جائیں گے، ورنہ تو ہم ادھر چلے جائیں گے. کوئی مشروط یہاں پر شمولیت نہیں ہوگی. آئندہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، ذمہ دار سے کہنا چاہتا ہوں، مشروط شمولیت کی کوئی گنجائش نہیں. جب دعوت بھی ہماری ٹھیک ہے، جب پیغام بھی ہمارا ٹھیک ہے، جب انقلاب کے لیے ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے کارکن اگر قربانی دیتے ہیں تو جب انتخاب کا فیصلہ آئے گا تو کسی کو بھی نامینیٹ کریں گے، وہی جماعت اسلامی ہوگی، وہی عوامی ہوگا، وہی انقلابی ہوگا، وہی انتخابی ہوگا. بس یہ پالیسی بیان سمجھ لیجئے اور میں نہ سنوں اب کہ آئندہ اس بنیاد پر ہم اپنی سیاست لوگوں کے ہاتھ میں دینا شروع کریں. لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کریں. اس لیے
کہ اسلام میں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ان کی تجارت میں برکت دی تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, ان کو بھی اللہ نے نوازا تھا. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر مشروط ایمان لائے تھے, پھر انہوں نے اپنا حصہ بھی ادا کیا تھا. تو متمول لوگ بھی جماعت میں آئیں گے, مڈل کلاس بھی آئیں گے, غریب بھی آئیں گے, لیکن اس بنیاد پہ نہیں آئیں گے کہ ہمارا کوئی مفاد ہے. اس بنیاد پہ آئیں گے کہ ہم اس جماعت میں آ کر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. پھر اپنے اپنے رجحان کی بنیاد پر اس پارٹی میں بھی یہ ظرف ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو ہر میدان میں آگے بڑھائیں اور ہر میدان میں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں, لیکن مشروط نہیں ہوگا.